خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کو، تمام ویورز کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ میرا نام طارق وارث ہے اور میں FGA بائبل کالج لاہور میں بطور وائس پرنسپل خدمت کرتا ہوں۔ میں یہاں پر اپولوجیٹکس اور نئے عہد نامے کی تعلیم دیتا ہوں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب میں سے افسس کی کلیسیا کے نام یسوع مسیح کے لکھے ہوئے خط میں سے اپنی رہنمائی، حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں سے میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں مکاشفہ کی کتاب، یوحنا رسول کا مکاشفہ جو خداوند یسوع مسیح نے اسے دیا، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک کلام مقدس میں سے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور پھر ہم ان آیات پر غور کریں گے۔ یوں لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکولیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے۔ پس یہ خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکولیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خداوند کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب میں سے پڑھا ہے۔ بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں سے یہ آخری کتاب ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ لفظ مکاشفہ کا مطلب بھید ہے، راز ہے، پوشیدہ بات ہے، لیکن در حقیقت اس لفظ کا معنی اس کے الٹ ہے۔ یونانی زبان میں مکاشفہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اپوکلپسس، جس کا مطلب ہے کسی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنا، کسی پوشیدہ حقیقت کو بے نقاب کرنا، کسی خفیہ بات سے پردہ اٹھانا۔ مکاشفہ کی کتاب حقیقت میں بھیدوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بھیدوں کو کھولنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ابتدائی ترین کلیسیا کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے لکھی گئی۔
خداوند یسوع مسیح کا شاگرد یوحنا جب مسیح کی گواہی کی خاطر پطمس کے جزیرے میں قید کیا گیا جو موجودہ ترکی میں ہے، اور پہلی صدی کے مسیحی یسوع کو خداوند اور نجات دہندہ ماننے کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے تھے، ان سے تقاضا کیا جاتا تھا کہ وہ رومی سلطنت کے بادشاہ قیصر کو خداوند مانیں، اس کو نجات دہندہ مانیں اور اس کے بت کے آگے سجدہ کریں۔ لیکن اس تقاضے کے برعکس مسیحی لوگ یہ اعلان کرتے تھے کہ یسوع ناصری خداوند ہے، قیصر خداوند نہیں ہے۔ یسوع ناصری بادشاہ ہے، نجات دہندہ ہے، رومی سلطنت کا بادشاہ قیصر نجات دہندہ اور حقیقی بادشاہ نہیں ہے۔ اس اقرار کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے انہیں ستایا جاتا تھا، ان پر جسمانی تشدد کیا جاتا تھا، انہیں قید میں ڈال دیا جاتا تھا، انہیں حکومتی سطح پر اور معاشی اعتبار سے جو ہے ان کے لیے مشکل پیدا کی جاتی تھی۔ ان حالات میں جب یوحنا عارف خود بھی پطمس کے جزیرے میں قید ہے اور پہلی صدی کی کلیسیا بھی دکھ اٹھا رہی ہے، تو خداوند یسوع المسیح اپنا مکاشفہ یعنی اپنا ظہور یوحنا کو بخشتا ہے اور اس کے وسیلے سے افسس کی کلیسیا کو ایک پیغام بھیجتا ہے۔ اس پیغام میں خداوند یسوع مسیح 5 باتیں ہیں جن کے لیے افسس کی کلیسیا کی تعریف کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے، یسوع المسیح ان سے کہتے ہیں کہ تو کام اور مشقت کرنے والی کلیسیا ہے۔ یہاں دوسرے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت کو جانتا ہوں، یہ سخت محنتی کلیسیا ہے۔ دوسری بات جس کے لیے خداوند ان کی تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بدی سے نفرت رکھنے والی کلیسیا ہے۔ مکاشفہ دوسرے باب کی دوسری آیت ہی میں لکھا ہے، خداوند انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ افسس کی کلیسیا کے خادم کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تیسری بات جس کے لیے خداوند افسس کی کلیسیا کو شاباش دیتے ہیں وہ ہے اظہار ثانی، مسیح کی خاطر ستائے جانے کے مقابلے میں ثابت قدمی، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والی کلیسیا۔ دوسرے الفاظ میں صبر کرنے اور دکھ اٹھانے والی کلیسیا، اس کے لیے بھی خداوند ان کی تعریف کرتے ہیں۔ چوتھی بات، درست تعلیم پر قائم رہنے والی کلیسیا۔ یہاں پر لکھا ہے 6 آیت میں کہ یہ کلیسیا جو ہے اور کہ یہ کلیسیا نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتی ہے، یہ جھوٹے رسولوں سے نفرت رکھنے والی کلیسیا ہے، درست تعلیم پر قائم کلیسیا ہے، یہ درست عقیدے کی قائل کلیسیا ہے۔ چوتھی بات جس کے لیے خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی دوسری آیت میں ہے، لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ یہ جھوٹے رسولوں سے کنارہ کرنے والی اور درست تعلیم پر قائم کلیسیا ہے، یہ درست عقیدے کی قائل کلیسیا ہے۔ اور 5ویں بات جس کے لیے خداوند ان کی تعریف کرتے ہیں وہ آپ کو 6 آیت میں ملتی ہے، لکھا ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا فرقہ تھا نکلیوں کا جن میں 2 بری باتیں پائی جاتی تھیں، ایک ان میں جنسی حرام کاری تھی اور دوسری بت پرستی تھی۔ ان کا ذکر آپ کو مکاشفہ دوسرے باب میں پرگمن کی کلیسیا کے نام جو خط لکھا گیا ہے اس میں ملے گا۔ یہ پاکیزگی والی زندگی بسر کرنے والی کلیسیا ہے،
لیکن تعریف کی ان 5 باتوں کے باوجود کہ یہ افسس کی کلیسیا سخت محنتی کلیسیا ہے، صبر اور دکھ اٹھانے والی کلیسیا ہے، راستی اور نیکی پر قائم کلیسیا ہے، درست عقیدے کی قائل کلیسیا ہے، اور جنسی حرام کاری اور بت پرستی سے کنارہ کرنے والی کلیسیا ہے، ان 5 باتوں کے باوجود خداوند یسوع المسیح کو ان سے ایک شکایت ہے، اور وہ شکایت ہمیں ملتی ہے 4 آیت میں۔ خداوند فرماتے ہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ یہ کلیسیا کیسے خداوند کی محبت میں ٹھنڈی ہو گئی جب ان میں اس قدر اچھی صفات موجود ہیں جن کے لیے خداوند ان سے خوش ہے؟ ہم اگر اس کے تاریخی پس منظر میں جائیں تو پولس رسول نے 50 کی دہائی میں افسس کی کلیسیا کا آغاز کیا۔ تیموتھیوس نے 60 کی دہائی میں وہاں خدمت کی۔ اس کے علاوہ اپلوس، پرسکلا اور اکویلا بھی وہاں خدمت میں متحرک رہے۔ مکاشفہ کی کتاب 95 مسیح میں لکھی جا رہی ہے۔ تقریباً 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے افسس کی کلیسیا کو قائم ہوئے۔ ایک نسل سے زیادہ کا دور گزر چکا ہے۔ اس 40 سال سے زیادہ کے عرصے میں یہ کلیسیا اخلاقیات، الہیات اور فرائض کی ادائیگی میں تو بہت مضبوط رہی ہے، لیکن ایک نہایت اہم اور بنیادی نقطے پر انہوں نے غلط راہ کا تعین کر لیا۔ یہ درست سمت سے غلط سمت کی جانب چل پڑے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ یہ اپنے روحانی بزرگوں کی مانند، پولس رسول کی مانند، تیموتھیوس کی مانند، اپلوس کی مانند، پرسکلا کی مانند، اکویلا کی مانند خداوند یسوع مسیح کی محبت سے معمور نہ رہے۔ انہوں نے عقیدہ تو ٹھیک رکھا، لیکن مسیح کی محبت، اس کے لیے تڑپ، اس کے لیے چاہت، اس کے لیے جذبہ ان کے اندر ماند پڑ گیا۔ خداوند یسوع شکایت کرتے ہیں کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اسکالرز میں یہ بحث پائی جاتی ہے کہ یہاں کون سی محبت کی طرف اشارہ ہے۔ اس تعلق سے 4 خیالات ہیں۔ پہلا خیال یہ ہے کہ کلیسیا کے اندر مسیح یسوع کے لیے جو محبت ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ جو جذبہ، جو تڑپ ان کے اندر مسیح کے لیے شروع میں تھی، اب وہ نہیں رہی۔ دوسرا خیال ہے کہ کلیسیا میں ایمانداروں کی ایک دوسرے کے لیے محبت کی بات ہو رہی ہے۔ شروع میں وہ متحد تھے، لیکن اب وہ بکھر گئے ہیں۔ محبت اور اتحاد کی جگہ انتشار اور نفرت آ گئی ہے۔ تیسرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر کھوئے ہوئوں کے لیے محبت کی بات ہو رہی ہے۔ شروع میں ان کے اندر مشن کا، ایونجلزم کا جذبہ تھا، لیکن اب بھٹکے ہوئے گنہگار انسانوں کے لیے ان کے اندر درد، ترس اور پیار نہیں رہا۔ چوتھا خیال یہ ہے کہ یہ کلیسیا عقیدہ پرست ہو گئی ہے۔ ان کے پاس خدا کے بارے میں عقلی علم تو ہے، نالج ہے جو دماغ میں، عقل میں ہوتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں خدا کے ساتھ محبت بھری گہری عقیدت، قربت اور لگاؤ نہیں رہا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ چاروں خیال جزوی طور پر درست ہیں۔ یہ کلیسیا خدا کی محبت سے خالی ہو جانے کے باعث باہمی نا اتفاقی کا شکار ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں خدا کے مشن اور اس کی بشارت کی تڑپ بھی ان کے دلوں میں ماند پڑ گئی،
آج کلیسیا پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں بھی مسیحی لوگ یہ پیغام دیکھ رہے ہیں، آپ سے کلام کی روشنی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کہیں آج ہم بھی افسس کی کلیسیا کی مانند تو نہیں، جو خدا اس کے لوگوں اور اس کے مشن کے لیے پہلی سی محبت چھوڑ چکے ہیں۔ افسس کے ایماندار خدا کی محبت سے خالی ہو کر عقیدوں کے دفاع میں لگے رہے، فرائض کی ادائیگی میں لگے رہے، علم ان کے پاس تھا، محنت بھی وہ کرتے تھے، لیکن علم الہی کے ساتھ ساتھ عشق الہی کو انہوں نے کھو دیا۔ آج اس خط میں سے ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ ایک طرف اگر ہمارے عقائد درست ہیں، جو بہت ضروری ہے، بائبل مقدس میں ڈاکٹرین، عقیدے کی جو اہمیت ہے، درست تعلیم پر قائم رہنا، یہ ضروری ہے، یہ ہے تھیولوجی، علم الہی، لیکن علم الہی کے ساتھ ساتھ عشق الہی، لو آف گاڈ، خدا کی محبت، تھیولوجی کے ساتھ ساتھ تھیوفنی، یعنی علم الہی کے ساتھ ساتھ خدا کا شخصی تجربہ، خدا کا ظہور، اس کے لیے محبت، اس کے لیے جذبہ، اس کے لیے تڑپ، ان دونوں کو ہم نے یکجا کرنا ہے۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کلیسیاؤں میں جو لوگ دعا اور مشن اور خدا کے لیے محبت میں بہت مگن ہیں، وہ علمی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، اور جو علمی اعتبار سے مضبوط ہیں، تھیولوجیکلی اسٹرانگ ہیں، وہ خدا کی محبت اور اس کے روح کی آگ سے خالی ہوتے ہیں۔ لیکن افسس کی کلیسیا آج ہمیں یہ چیلنج دے رہی ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں علم کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں یسوع کا علم بھی رکھنا ہے، جس سے میری مراد ہے اس کے لیے محبت، اس کے لیے جذبہ۔ خط کے شروع میں اگر آپ دیکھیں تو یسوع مسیح اپنے بارے میں کہتے ہیں، افسس کی کلیسیا کے نام خط میں مکاشفہ 2 باب کی پہلی آیت میں، کہ میں سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہوں۔ چراغ دان سے یہاں مراد ہے کلیسیا، اور مسیح کے کلیسیا میں پھرنے سے مراد ہے کہ یسوع مسیح کی کلیسیاؤں میں حضوری ہے، اس کی پریزنس ہے، لیکن افسس کی کلیسیا مسیح کی محبت کو چھوڑنے کے باعث اس کی حضوری سے خالی ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے ایماندار دوبارہ خدا کی اس کھوئی ہوئی محبت کو بحال کریں، کیسے وہ پہلی سی محبت جو چھوڑ دی گئی ہے اس کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے۔ 2 طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ایماندار خدا کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے خالی ہو جاتے ہیں۔ پہلا ہے جب ایماندار خود کو گناہ کے سمندر میں غرق ہونے کا موقع دیتے ہیں، جب گناہ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں جڑ پکڑتا جاتا ہے اور خدا کے لیے جو آگ ہے وہ مدھم ہوتی جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور بالآخر بجھ جاتی ہے۔ یوں پہلی سی محبت جاتی رہتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے جس میں مسیحی ایماندار خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلتے تو رہتے ہیں، اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی خدمت وہ خدا کی محبت کی خاطر نہیں بلکہ فرض اور ڈیوٹی سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کی بجائے اس کے نوکر اور نوکرانیاں بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے نیک اور اچھے کام کریں گے اس سے خدا ہم سے خوش ہو جائے گا۔ لیکن عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے پاس آئیں، ہمارے اس کے پاس آنے سے پہلے ہی وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم گناہ میں پھنسے ہوئے تھے تب بھی وہ ہم سے محبت کرتا تھا۔ ہم نے خدا کی خدمت اور اس کے ساتھ وفاداری ڈیوٹی کی خاطر نہیں، فرض کی خاطر نہیں، بلکہ اس کی محبت کی خاطر نبھانی ہے۔
اس کی ایک مثال ہمیں لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں ملتی ہے، جہاں پر مہربان اور سخی باپ کا ذکر ہے۔ جب اس کا چھوٹا بیٹا جس نے باپ کا سارا مال عیش و عشرت میں اڑا دیا، تو وہ کھلے عام گناہ کرنے والوں کی تصویر ہے۔ اس کے دل میں باپ کے لیے محبت جاتی رہی ہے اور وہ کھلے عام گناہ گار بن گیا ہے۔ لیکن اس کی نسبت دوسرا بیٹا جو افسس کی کلیسیا کی طرح محنتی اور وفادار ہے، فرما بردار ہے، لیکن وہ باپ کے گھر میں رہ کر بھی باپ کی محبت سے غافل ہے۔ وہ باپ کے دل سے واقف نہیں ہے، ہر روز محنت کرتا ہے کہ باپ اس سے خوش ہو جائے۔ وہ باپ کی محبت کی خوشی میں کام نہیں کرتا، بلکہ باپ کی محبت اور مہربانی حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ پگلا اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ باپ کی نظر میں تو جو کچھ باپ کا ہے وہ اسی کا ہے۔ آئیں آج ہم اس چیلنج کو لیں کہ ہم افسس کی کلیسیا کی مانند نہ بنیں، جو محنت تو کر رہے ہیں لیکن محبت سے نہیں، بلکہ فرض اور ڈیوٹی نبھانے کی خاطر۔ مسیحیت میں اور دنیا کے دیگر مذاہب میں ایک بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ دیگر مذاہب میں لوگ نیک کام کرتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں تاکہ وہ نجات پا جائیں، لیکن مسیحیت میں ہم نیک کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خدا نے ہم سے پہلے محبت کی ہے، اور اس کی محبت اور اس کے فضل کے وسیلے سے مسیح کے نام میں ہمیں نجات مل چکی ہے۔ ہمارا خدا کے ساتھ چلنا اس کی محبت میں ہے، نہ کہ ڈیوٹی کی خاطر۔ اور یہ وہ چیلنج ہے جو خداوند یہاں افسس کی کلیسیا کو دیتا ہے۔ اگر آپ پہلا تھسلونیکیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی پولوس جو ہے محبت کی محنت کی بات کرتا ہے، محبت کے لیے محنت کی بات نہیں کرتا۔ خدا نے اپنی محبت دکھا دی ہے۔ خدا اس صورتحال میں افسس کی کلیسیا کو توبہ کی تلقین کرتا ہے۔ 5ویں آیت میں دیکھیں، خداوند ان سے فرماتا ہے، پس خیال کرو کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ یہاں پر توبہ کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے میٹانویا، اور میٹانویا کا مطلب ہے ذہن کی تبدیلی۔ عمل کی تبدیلی سے پہلے سوچ کی تبدیلی ضروری ہے۔ خداوند انہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی سوچ تبدیل کرو۔ آج ہم ملک پاکستان میں اور دنیا بھر میں کیسی مسیحی کلیسیا ہیں؟ ہمارے بہت سے منسٹری پروگرامز ہیں جو مختلف چرچز میں چلتے ہیں، لیکن کیا خدمت کا یہ سارا کام جو ہم کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں خدا سے محبت ہے، اس کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم یہ کریں، یا ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں اس بڑے بیٹے کی طرح خدا کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں، اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ڈیوٹی نبھانا چاہتے ہیں؟ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیں آج ہم خدا کی محبت کی خاطر اس کے لیے کام کرنے والے اور دکھ سہنے والے بنیں، نہ کہ اپنے کاموں سے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ افسس کی کلیسیا میں پہلی سی محبت نہ رہی؟ رومیوں 5ویں باب کی 5ویں آیت میں مقدس پولس رسول فرماتا ہے کہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ یہ روح القدس ہے جو انسان کے دل میں، گناہ گار دل میں پاک خدا کے لیے محبت ڈالتا ہے اور ہمارے دلوں کی تقدیس کرتا ہے۔ یہ کلیسیا خدا کی محبت سے اس لیے خالی ہو گئی کیونکہ روح القدس کی حضوری ان کی زندگیوں سے جاتی رہی۔
یہ پاک روح کی حضوری سے خالی مذہبی فرائض نبھا رہی تھی۔ ان کے تمام کام خدا کے نزدیک قابل تعریف تو تھے، لیکن ان کی بنیاد خدا کی محبت نہیں تھی بلکہ فرض کی ادائیگی تھی۔ وہ غلاموں کی مانند اپنے مالک کے لیے کام کر رہے تھے، نہ کہ بیٹے اور بیٹیوں کی مانند اپنے آسمانی باپ کے لیے۔ وہ پاک روح کے مکاشفے سے خالی تھے۔ اس لیے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج یہ چیلنج میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں پہلی سی محبت یسوع مسیح کے لیے نہیں رہی، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کلیسیا میں، تو محبت کا یہ بجھا ہوا شعلہ تب ہی دوبارہ آگ پکڑ سکتا ہے اگر اس کو پاک روح کی آگ چھوئے۔ آئیں اپنی زندگیوں میں خدا کے روح القدس کا مسا اور اس کی قوت اور اس کی معموری مانگیں، تاکہ ہم پھر سے خدا کی اس پہلی سی محبت کے مقام پر بحال ہو جائیں جس سے ہم گرے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو افسس کی کلیسیا سے خداوند نے کہا کہ سن روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا کی محبت کا یہ پیغام روح القدس کا پیغام ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، اور اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو ہم اس کی عدالت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ افسس کی کلیسیا سے خداوند نے کہا کہ میں تیرے چراغ دان کو، تیری کلیسیا کو جو مقام اور رتبہ میں نے دیا ہے، اس کو اس سے ہٹا دوں گا، لیکن جو کوئی غالب آئے گا وہ خداوند کے فردوس میں ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اس سے مراد ہے ابدی زندگی۔ اس لیے آئیں آج اپنے دلوں پر غور کریں کہ کیا ہم خدا کے لیے پہلی سی محبت فراموش تو نہیں کر چکے، اور اگر ایسا ہو چکا ہے تو خداوند ہمیں بحال کرے تاکہ ہم خدا کی طرف سے بخشے ہوئے اس مقام اور رتبے سے ہٹا نہ دیے جائیں جس کی وارننگ اس نے افسس کی کلیسیا کو بھی دی تھی۔ آئیے ہم خداوند کے حضور دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں تیری محبت کے لیے، افسس کی کلیسیا کے نام تیرے خط کے لیے جو تو نے یسوع مسیح کے وسیلے سے انہیں دیا۔ اے باپ، ہمیں توفیق بخش کہ ہمارے دل تیری محبت سے معمور رہیں، تیرے روح سے معمور رہیں، اور ہم تیری جب پرستش کرتے ہیں یا خدمت کرتے ہیں وہ ہم ڈیوٹی کی خاطر نہیں بلکہ تیری محبت کی خاطر کریں۔ یسوع المسیح کے نام میں آمین۔